الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ پر۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر سی مگر انتہائی معلوماتی پروگرام لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کا پروگرام سنت ابراہیمی قربانی سے متعلق ہے، اور وہ مسائل جو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، کون قربانی کر سکتا ہے اور کیا اس کے لیے شرائط ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، ہم وہ شرائط اور وہ معلومات انتہائی جو ہے اہم معلومات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کہ جس پر جو قربانی کر رہا ہے، آیا کہ اس پر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں، یا ہم زبردستی جو ہے قربانی کر رہے ہیں اور ہم پر اس کے وجوب کی شرائط نہیں پائی جا رہی۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو اس کے لیے 4 شرائط علماء کرام جو ہے بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور دوسری شرط جو پائی جانی لازمی ہے وہ اقامت ہے، یعنی کہ جو شخص مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ وہ اس پر قربانی واجب، اس کا وجوب قربانی کا نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور تیسری شرط جو قربانی ہونے کے لیے پائی جانا لازمی ہے وہ ہے تومری ہونا، جی ہاں، یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد ناظرین کرام وہ ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے مالک نصاب ہونا، لیکن جب ہم مالک نصاب ہونے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں مالک نصاب ہونے سے مراد زکوٰۃ لی جاتی ہے، کہ آیا یہ وہ مالک نصاب ہونا ہے کہ جو ہمیں زکوٰۃ واجب ہونے کی جو شرط پائی جاتی ہے، کیا اس پر وہ کرائیٹیریا ہے قربانی کا بھی، کیا اس طرح ہم پر جو ہم مالک نصاب ہوں گے تو قربانی واجب ہوگی؟ جی ایسا نہیں ہے۔ یہ مالک نصاب ہونا وہ ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہونا یہ مالداری کا کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جو چوتھی شرط ہے اور جو بہت لازمی ہے وہ ہے حریت، یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کیونکہ غلام کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تو اس لیے اس پر عبادت مالیہ کا وجود بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے مرد ہونا لازمی نہیں ہے۔ جس طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، یعنی آزاد ہونا شرط ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ مالک نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یہ اس کی چوتھی شرط ہے۔ ناظرین کرام، آپ جان گئے ہوں گے کہ قربانی کے وجوب کی یہ شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اب ہم دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، کتنا مال ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ پھر میں یہ عرض کروں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ مال ہونا ہمارے پاس شرط ہے تو لوگوں کا ذہن فوراً زکوٰۃ کی طرف جاتا ہے کہ آیا زکوٰۃ کے لیے جتنا مال ہونا ضروری ہے اس کا جو کرائیٹیریا ہے کہ قربانی ہونے کے لیے بھی ہمارے پاس اتنا ہی مال ہونا ضروری ہے، تو ہم اس کے متعلق بھی جانیں گے۔ تو ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی، جی ہاں ناظرین کرام، زکوٰۃ میں کیا تھا کہ 7.5 تولہ چاندی ہو، ٹھیک ہے، اس پر یا 1 سال کا ہونا، مال پر 1 سال کا گزرنا جو ہے وہ لازم ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر ایسا نہیں ہے۔ فقط 52.5 تولہ چاندی یا اس کے جو ہے اتنی مالیت کا آپ کے پاس جو ہے تجارتی سامان ہو،
یا پھر اتنی 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت کے برابر اس کی آپ کے پاس رقم ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ تجارتی مال ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، تو اور اس پر اللہ عز و جل جب حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس سامان ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہنچ گئیں، تو ایک چیز دیکھنا لازمی ہے کہ اس کے پر کہیں اللہ تبارک و تعالی یا اس کے بندوں کا اگر قرض ہو، اور وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اتنے مالیت تک پہنچتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا اس کی رقم یا اس کا تجارتی سامان یا اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس اگر سامان ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی، آپ کو قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اب اس میں فقہاء کرام علیہم السلام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ یعنی ضروریات زندگی، وہ حاجت جس کی آپ کو وہ سامان جس کی حاجت آپ کو لازمی ہو، اس کے بغیر آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے ناظرین کرام؟ جیسے عموماً انسان کی ضروریات زندگی پر مثال کے طور پر آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ آپ اگر مکان آپ کا اپنا نہیں ہوگا تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روزمرہ کے پہننے والے کپڑے ناظرین کرام، اسی طرح آپ کے جو آپ ذریعہ معاش جس سے آپ کما رہے ہیں اس کے اوزار، اس کے انسٹرومنٹ آپ کے پاس، اس کے علاوہ آپ آج کل ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں سواری کے لیے، تو آپ کی سواری اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی حاجت اصلیہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا سامان، یعنی کہ آپ کے پاس جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ رہنے کا مکان، جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مکان جو آپ نے کرائے پر چڑھا رکھا ہو یا فقط خالی زمین آپ کے پاس پڑی ہو، وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تب اس کی قیمت نکالی جائے گی کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو اب آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس آپ کے روزمرہ کے پہننے کے کپڑے ہیں ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایسے کپڑے کہ جو آپ استعمال نہیں کرتے، آپ نے رکھے ہوئے ہیں کبڈ کے اندر کہ جی یہ میرے بڑے قیمتی سوٹ ہیں، میرے بڑے قیمتی کپڑے ہیں، یہ میں نے استعمال تو نہیں کرنے لیکن میں رکھنے لازمی ہیں، اب وہ آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، ان کی قیمت جو ہے کنسیڈر کی جائے گی، آیا وہ کہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر تو نہیں پہنچ رہے۔ اسی طرح علم دین کی کتابیں، بہت سی کتب ایسی ہوتی ہیں ہماری کہ ہم ان کو پڑھ نہیں رہے ہوتے، اور وہ لائبریری کے اندر ہماری سال سے پڑھی ہوتی ہیں، ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، تو وہ حاجت اصلیہ کے ناظرین کرام وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام آپ کے پاس سواری، آپ کے پاس گاڑی ہے۔ اب آج کے دور میں بہت سے لوگوں کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے استعمال کی تو ضرورت صرف فقط ایک گاڑی ہے، لیکن ان کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی قیمت کتنی پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح ناظرین ہماری بہنوں کے پاس، ہماری بہنیں نہیں جانتی، ان کے پاس ان کے جو برائڈل سوٹس ہوتے ہیں، شادیوں کے سوٹس ہوتے ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک دفعہ پہن لیا اس کے بعد نہیں استعمال ہوتے، اب وہ سوٹ کیا ہے ناظرین کرام؟ وہ لاکھوں کے سوٹ آج کل بن رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے زیورات ہیں، اسی طرح ان کے مختلف جو ہے اشیاء ہیں جو ان کے پاس استعمال میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہمارے ہمارے والدین کی نشانیاں ہیں، یا ہماری شادی کی نشانیاں ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، وہ چیزیں ان کے پاس رکھی ہیں، تو اس کی مالیت نکالی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ناظرین کرام، ہم ان تمام چیزوں کے جو آپ کی ضروریات زندگی کے علاوہ ہوں، خواتین کے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں استعمال میں نہیں آتے، روزمرہ کے برتن الگ ہیں، اس کے علاوہ جو برتن ہیں وہ استعمال میں نہیں آتے، آپ کے چپلیں، آپ کی سینڈلیں، آپ کے جوتے، اس طرح آپ کے استعمال کے علاوہ جو چیزیں باقی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی، چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہوں یا ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں ہوں، یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی ناظرین کرام۔ ان تمام چیزوں پر ناظرین کرام یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں گی، اور اس پر یہ جو ہے کرائیٹیریا یہ آئے گا کہ آپ نے اس پر دیکھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس یہ سامان ہے یا نہیں۔ اگر ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ ناظرین کرام، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کسی ایک شخص کے پاس ایک رہنے کا مکان ہے اور اس کے علاوہ ایک یا دو مکان ہیں، کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں واجب ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے گھر میں رہتا ہے کہ اس کے گھر میں اگر 4 کمرے ہیں
اور فقط اس کے 2 کمروں سے اس کی جاڑا یعنی اس کی سردی اور اس کی گرمی اس کے رہنے کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور 2 کمرے اس گھر کے اضافی ہیں، وہ اس کے استعمال سے باہر ہیں، تو وہ بھی حاجت اصلیہ سے باہر ہوں گے، اضافی ہوں گے۔ اب ان 2 کمروں کی قیمت بھی لگائی جائے گی ناظرین کرام، اور اس قیمت پر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آئیے آخر میں کیا وقت ہونا چاہیے کہ کس وقت ہم مالک نصاب ہوں ہم پر قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 ایام کے اندر 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ غروب آفتاب تک اگر کوئی ایسا شخص اس نے دیکھا کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ ان کنڈیشنز تک نہیں پہنچتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عید الاضحیٰ کے یہ ذی الحجہ قربانی کے 3 ایام ان کی جو ٹائم لیمٹس ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، اب اس دورانیے میں کسی وقت بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت مال آ جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جس وقت بھی صاحب نصاب ہوگا، فرض کریں اگر صبح صادق جب 10 ذی الحجہ کی ہوئی اس وقت ہم صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس 10 ذی الحجہ کی ظہر کے وقت اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ہم نصاب تک صاحب نصاب ہو گئے، تو اب ہم پر قربانی واجب ہے، ہم نے قربانی کا جانور لینا ہوگا یا حصہ لینا ہوگا اور ہمیں قربانی کرنی ہوگی۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب اور 10 ذی الحجہ کی طلوع صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس دوران اگر ہم جس وقت بھی ناظرین کرام ہم جو ہے صاحب نصاب ہو کر پہنچ گئے، تو اس دور کے اندر ناظرین کرام ہم اگر صاحب نصاب ہو گئے تو ہم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ ہو گیا وقت کا پایا جانا۔ امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ قربانی کی شرائط کیا ہونی چاہیے، مال کتنا ہونا چاہیے اور وقت کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی اختصار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمی کجی کوئی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں یہ فریضہ انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس سعادت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔